انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوگی. لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے ان کی ضمانت لے لی ہے اور ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ آ گیا. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہے, مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جا سکے گا, اور اگر ان کی رہائی ہوئی تو پھر ان کو باقاعدہ ان کی حفاظت کرنی پڑے گی یا پھر ان کو ملک سے باہر بھیجنا پڑے گا, کیونکہ ان کے ساتھ جو ایک گستاخی منسلک ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ان کی جان پاکستان کے اندر محفوظ رہ سکے گی. تو اکثر علماء کرام کو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا بولتے ہوئے احتیاط کیا کریں, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ٹالرنس بڑی کم ہے. لوگ فکرہ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مفہوم ہوتا ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے اس تک نہیں جاتے, اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ فسادات ہوتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی سیکھ لیا ہوگا کہ کون سے خیالات ہیں جن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے احتیاط کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کو رہا کر کے ان کی جان کو خطرے میں ڈالے گی. تو یا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پاکستان سے چلے جائیں گے, یا پھر اگر وہ پاکستان میں رہیں گے تو پھر ان کی خصوصی حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کے خلاف باقاعدہ فتوے جاری ہو چکے ہیں کہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں. اور ظاہر ہے جب کسی کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد اس کی جان جو ہے وہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتی. تو میری اب ہمدردیاں ہیں محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ, اور ساتھ میری ان سے درخواست بھی ہے کہ بولتے ہوئے بہت احتیاط کیا کریں. لفظ جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں, کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی گردن کاٹتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی گردن محفوظ رکھنی ہے تو پھر آپ کو بولتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر ایوبی, جنہوں نے ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا, آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے, بے بنیاد الزامات ہم انہیں سمجھتے ہیں توہین مذہب کے. وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہی نازک معاملہ تھا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو کردار ادا کیا تھا, کوئی مثالی کردار ہرگز ادا نہیں کیا تھا, جسے ہم نے اس پلیٹ فارم پہ چیلنج بھی کیا. اچھی بات یہ ہے کہ عدلیہ نے یہ ساری باتیں سنی. تو آئیے حافظ طاہر ایوبی صاحب کے پاس چلتے ہیں. طاہر ایوبی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. طاہر صاحب یہ بتائیے کہ محمد علی مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری لاسٹ تھرسڈے کو ان سے ملاقات ہوئی تھی. خیریت سے ہیں وہ؟ جی بالکل خیریت. اچھا, ایک تو بہت مبارک ہو, آپ کا کیس جیت لیا آپ نے الحمدللہ, اور بڑی نازک کیس تھا. جی بے شک, کوئی شک نہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ کون سے ججز تھے اور کیسے یہ بیل ہوئی؟ بیسیکلی آج جو کیس فکس تھا وہ جسٹس صداقت علی خان صاحب کے پاس تھا, جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے میں سماعت کر رہے تھے اس کیس کی. اور ہمارا جو کیس تھا وہ 11:45 پہ کیس کی سماعت جو شروع ہوئی. تو کمپلیننٹ جو ان کی طرف سے ایک پلی لیا گیا کہ ہمیں اس میں ٹائم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ چاہیے. کمپلیننٹ کون آیا تھا عدالت میں؟ حمیر قادری, وہ اکیلے اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹائم چاہیے. یہ گجرات سے آئے تھے؟ گجرات سے آئے تھے. ٹھیک ہے, جنہوں نے وہ پرچہ کروایا تھا. ایگزیکٹلی, جو اس سے پہلے بھی پرچے 2-3 کروا چکے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے, ہم نے اور وکیل اس میں انگیج کرنے ہیں کوئی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہماری تیاری نہیں ہے پراپرلی, ہمیں ٹائم دیں. تو جج صاحب آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے یعنی کہ اگست کے مہینے سے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک تیاری نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک. تو جج صاحب نے کہا یہ کیس آلریڈی ریمانڈ ہو کے دوبارہ واپس آ گیا, اب اس میں ٹائم فردر نہیں ملے گا. بے شک میں بیل ڈیسائیڈ کروں, ڈسمس کروں, ویدر میں اس کو الاؤ کرتا ہوں, دونوں صورتوں میں آج ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو آپ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, تو 12:15 آپ آ جائیں, تو ہم اس کیس کو آج اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. تو 12:15 پھر وہ چونکہ آلریڈی وکلات ان کے تھے, وہ ایک ٹائم ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کرنا چاہ رہے تھے. اور وہاں پر آئے تو جج صاحب نے, میں نے کہا کہ میں سبمٹ مائی لارڈ, تو بات کی تو آپ نے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ مجھے ان سے پوچھنے دیں کہ کیس کیا ہے, کہ انہوں نے کیس بنایا ہے تو ان سے پوچھ لیں. تو جیسا انہوں نے بتایا کہ ان کے جو کونسل تھے کہ بتائیں کہ ایلیگیشن کیا ہے. تو وہ اسی بات پہ آنے لگے کہ بلاسفیمی ہے, 295C ہے, اور یہ جج صاحب نے پھر دوبارہ روکا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ورڈنگ کیا ہے جس پہ یہ کیس بنا ہے. تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ ورڈنگ یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بری. تو جج صاحب نے کہا کہ بس یہ کیس ہے. کہتے کرسچن یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا کیس ہے. تو وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بالکل, انہوں نے یہ اور بھی گستاخی کہتے اور چھوڑ دیں, آپ اسی پوائنٹ پہ آئے ہیں. میں نے پوری فائل پڑھی ہے, میں اس کو رات سے اسٹڈی کر کے اس فائل کو آیا ہوں, اور میں نے اس کو بڑا تھورلی دیکھ لیا ہے. اس میں فتویٰ جات بھی ہیں, ان کے اوپینینز ہیں, اس طرح کا کوئی کیس اس میں نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کیس میں وتھ کنسنٹ, میں ٹرائل کی ڈائریکشن دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ میں کنکلوڈ کر لیں, آپ کنسنٹ دے دیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بیل پہ. تو انہوں نے کہا سر ہم تو کیسے اس پہ کنسنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم تو اس پہ وہ نہیں کبھی بھی. تو میں پھر دوبارہ کورٹ کو میں نے چاہا کہ میں بات کروں, تو جیسا نے پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ پوچھنا تھا چیز کہ یہ کیا کہ آپ کی میں نے پوری فائل پڑھ لی, آپ کی جو پٹیشن تھی along with تمام میں نے دیکھ لی ہیں اس کے آپ کے. اچھا مجھے صرف کوئکلی یہ بتائیے کہ بیل ہو گئی,
ہم دیکھیں گے ہوپ فلی کہ مرزا صاحب اگلے 1-2 دنوں میں ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا تھا اور بڑی متنازع اور غیر ذمہ دارانہ بیان جاری کیا تھا، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی، اس پہ ہم نے ان کی رائے بھی، ہم نے طاہر اشرفی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی تھی، ظاہر ہے ہمارے ریسپیکٹیبل ہیں، ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس بیان کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، مجھے کوئکلی بتا دیں کہ انہوں نے تو توہین قرآن بھی لگا دی تھی، توہین مذہب کے ساتھ ساتھ توہین قرآن بھی، وہ کیسے اسٹرائک ڈاؤن ہوئی؟ وہ اسلام آباد میں چیلنج تھی، اسلم خاکی صاحب، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر کیانی صاحب نے، اور اس وقت انہوں نے سسپینشن بھی مانگی تھی، لیکن وہ سسپینشن اس لیے نہیں ان کو الاؤ کر رہے تھے، شاید ایک ریزن تھی کہ آپ چونکہ ایگری پارٹی نہیں ہے، اگر ہم سسپینشن پہ آرڈر بھی کرتے ہیں تو واٹ ایور آپ کو اس سے بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ تو جب ہم اس میں فریق بن گئے اسلام آباد میں، تو پھر آنریبل جج صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کیانی صاحب کو کہ آپ کائنڈلی اس میں سسپینشن کیا تک آرڈر کر دیں، چونکہ اب ہم اس میں پراپرلی پارٹی بن چکے ہیں۔ تو پھر وہ سسپینشن انہوں نے کر دی تھی اس کی، اور وہ ابھی کل دوبارہ اس کی سماعت ہے 4 دسمبر کو۔ ٹھیک ہے، وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور ایون کہ جو قرآن بورڈ کا جو پچھلے دنوں میں جو فیصلہ ہے وہ بھی آج اسلام آباد، اچھا اب آپ وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، آج اس پہ بھی سسپینشن ہو گئی۔ بتائیں قرآن بورڈ نے آج تک کتنے یہ دیے لوگوں کو ڈکلیئر کیا بلاسفیمی کا؟ نہیں کیا آج تک، یہ پریسیڈنٹ بنانے جا رہے تھے وہ کہ ہم یہ کام کریں، تو وہ بھی آج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے پرنسپل سیٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ طاہر ایوبی صاحب، آپ نے بڑا کام کیا ہے، وی ریسپیکٹ یو اینڈ وی ریسپیکٹ یور پروفیشنلزم، خدا آپ کو بہت کامیابیاں دے۔ بڑا نازک کیس تھا اور کسی پہ بھی اس طرح کے کیسز نہ بنے، رستہ ملے، معافی کا بھی رستہ ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ نے انصاف کے تحت اس سارے معاملے کو ڈیسائیڈ کیا۔ محسن اختر کیانی صاحب بھی اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں صداقت صاحب بھی، ان کا بھی بہت شکریہ اور ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اعزاز، انٹرویو آپ نے سنا، بغیر تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہیں گنہگار قرار دے دیا تھا، اب ضمانت کے بعد ان کی زندگی کو جو ڈاکٹر صاحب کی وہ خطرات ہوں گے، پروفیسر صاحب کی، مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اب کہاں کھڑی ہے؟ یہ ہم نے سوال ان سے اس وقت بھی کیا تھا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ رائے اگر آپ سے کسی نے مانگی تھی تو آپ ان کو خفیہ طور پہ دے دیتے، آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ تو اب یہ جو مرزا صاحب ہیں، ان کی لائف کو ایک میرے حساب سے تو ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے ان کو گناہگار قرار دے دیا بغیر انہیں سنے، نہ انہیں نوٹس ہوا۔ قتل کے ملزم کو بھی ایک صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، کٹہرے میں بلا کے پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں ان کا پچھلا موقف ہم نے سن کے تو اس پہ ڈیسائیڈ کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی جگہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے اور مرزا صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ کاش کہ وہ اپنی رائے اگر کوئی مانگی گئی تھی تو جو بھی رائے تھی کانفیڈینشلی دے دیتے، اور اب بھی انہیں اس معاملے پہ وضاحت میرے حساب سے کرنی چاہیے کہ تاکہ کم از کم اگر ان کی وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو رہا ہے تو وہ کم ہو جائے۔ چوہے صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نانی نے قسم کیتا تو غلط کیتا، کر کے چھڑ دیتا تو اس سے بھی زیادہ غلط کیتا، جو غلطی انہوں نے کر دی ہے بس آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے جس کا بہت سے لوگوں کا انتظار تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کب رہا ہوں گے، ان کی کیا اپڈیٹ ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں۔ تو فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آج بیل گرانٹ ہوگی ہے کورٹ سے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ رہائی پا جائیں گے اپنی جیل سے۔ اور یہ امید ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو بہت عرصے سے ہمیں رول آف لاء کے بہت سارے درس دے رہے تھے، بہت سارے لیکچرز دے رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا ہے، معاملہ کورٹ میں ہے، اور 295C اور قانون کے مطابق کارروائی، تو اس فیصلے کے بعد ان سب لوگوں کو بھی تسلی ہوگی اور وہ اس کا احترام کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے کھلے دل کے ساتھ، اور قانون کے مطابق ہی معاملات آگے چلیں گے۔ اور اس موقع کے اوپر انجینئر صاحب کا جو پورا کا پورا ان کی اکیڈمی کے لوگ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت ہی مثالی ہے کہ کورٹ کے اندر کوئی موب لنچنگ نہیں ہوئی، کورٹ کو کسی طریقے سے پریشرائز نہیں کیا گیا، اس پورے عرصے کے اندر کوئی جلاؤ گھیراؤ، کسی قسم کی توڑ پھوڑ اور کسی قسم کا کوئی بھی پریشر ٹیکٹک استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پورے کا پورا جو لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ بہت ہی روشن مثال ہے باقی تمام لوگوں کے لیے بھی جو لوگ قانون کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی طریقے سے بھی اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک روشن مثال پاکستان میں قائم ہوئی ہے کہ بغیر امن کو متاثر کیے ہوئے لوگوں نے اپنا حق
جو ہے وہ حاصل کیا اور ایک بہت بڑا دروازہ بند ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو 295C کا غلط استعمال خدا نخواستہ اپیرنٹلی ہونے جا رہا تھا جس طریقے سے لوگ آپریٹ کر رہے تھے. اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار بھی درمیان میں اوبیسلی پورے طریقے سے ایکسپوز ہوا اور اللہ کی کرنی آپ دیکھیں کہ حالات و واقعات کیسے پلٹا کھاتے ہیں. جب یہ معاملہ بالکل شروع ہوا تھا اور انجینئر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت اور جو سارے معاملات ہوتے اس وقت TLP کس کیفیت میں تھی اور لوگ کس طریقے سے طوفان بدتمیزی مچا رہے تھے اور شور شرابہ اور کس قسم کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے. اور آج اس درمیانی عرصے کے اندر کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بعد TLP کا کیا حالات و واقعات ہیں. بہت سے لوگ جو وہ سرفیس کے اوپر ہی موجود نہیں ہیں, منظر عام پر وہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں. پولیس سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ڈر کے بھاگے ہوئے, دبکے میں, چھپے ہوئے, سامنے آ کے ایک بیان دینے کی ضرورت ان میں نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ انجینئر کا کیا دھرا نہیں ہے, یہ حالات نے خود ہی اس رخ پر ڈالا اور الٹیمیٹلی چیزیں بڑی صاف شفاف ہو کے سامنے آ رہی ہیں. وہ جو سارے دلائل دیے جا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, بہت سارے یوٹیوبرز اور دانشور اور بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بڑا آ کے قانون کے مطابق جو پوری ایک منظر کشی کر رہے تھے اور جن کو ہندوؤں سے اور ان کے مذاہب سے بھی اچانک ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور جن کی انٹرپریٹیشن کے مطابق انجینئر ہی ملزم تھے اور مجرم ہونے تھے, وہ غلط ثابت ہوئے. قانون کے مطابق کورٹ نے یہ کہتے ہوئے ان تمام تر الزامات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ باقی ساری چارج شیٹ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاشرے میں یہ کردار ہے, ان کی اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے, انہوں نے فلاں موقع پہ یہ کیا. جس کیس کی کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور جس کیس کی زد میں آ کے بندہ جیل میں, اس کے اوپر اپنے دلائل واضح کر رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر جس میں 295C لاگو ہونی تھی اس کے اوپر ان کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھے, کوئی خاطر خواہ دلائل نہیں تھے, وہ بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے. اور یہاں پہ داد دینی پڑے گی جو انجینئر صاحب کے وکیل ہیں حافظ طاہر ایوبی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے تمام تر دباؤ کو برداشت کیا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شدید دباؤ میں تھے, خاص طور پہ جس وقت یہ کیس شروع ہوا ان کو بہت ساری دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں, تھریٹس بھی تھے, اپنے لوگ بھی سمجھا رہے تھے اور یقیناً ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ کس دباؤ سے گزرے ہوں گے. ہم نے تو خیر 2-3 ویڈیوز بھی بنائی تھیں اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم جس روز ویڈیو بناتے تھے اس سے وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا اور اگلے دن جب جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے مقامی محلے کی مساجد میں رخ کرتے تھے تو وہاں پہ مل کے بہت سے لوگ سمجھاتے تھے کہ بھائی صاحب یہاں پہ دھیان سے. اور ہم نے ان خطبوں کے اندر بھی مولوی صاحبان کا لب و لہجہ بھی سنا کہ وہ کس طریقے سے اس ایشو کو موضوع گفتگو بنا رہے تھے اور کتنی وائلنٹ گفتگو کر رہے تھے, کتنی انسٹیگیٹنگ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ انجینئر کو جہنم واصل کر دیں. یہ ہمارے خود لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کانوں سے الفاظ سنے. تو بہرحال اب تمام کا تمام معاملہ منطقی انجام تک پہنچا ہے. کورٹ نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ایک بہت بڑے سہانے کو ہونے سے روک لیے. اس کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے عقلمند لوگوں کے لیے اشارے ہیں بہت سارے جو کہ اسٹیٹ نیریٹو کو مختلف حوالوں سے دانستہ یا پھر غیر دانستہ حوالوں سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے کورٹ کے اندر ایک بہت ہی سیدھا ایک فیصلہ آیا. ابھی تفصیلی فیصلہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے, امید ہے اس کا احترام کیا جائے گا اور آئندہ لوگوں کی نیتوں کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور 295C جو کہ اگین ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کی کہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق 295C کو لاگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. کیا مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم کے لیے 295C اور توہین رسالت ایک جیسی ہے؟ اور اگر کسی کو توہین رسالت کا مرتکب پایا جائے گا, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی کسی کی جسارت ہو کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کی جرت یا جسارت کرے یا اس کا مرتکب ہو, لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو تھرو کورٹ, تھرو لا کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں پورا اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامی جو شریعت ہے اس میں راستے موجود ہیں کہ آپ نے گواہان پیش کرنے ہیں, آپ نے اس کو رجوع کا موقع دینا ہے, اس سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی تمہاری یہ نیت تھی, تم نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا یا نہیں کیا, یا پھر غلطی سے تم نے ایسی بات کر دی جس کا لوگ یہ مطلب لے رہے ہیں. یہ تمام کا تمام طریقہ ہمیں شریعت کے اندر اور اسلامک جورسپروڈنس کے لاز کے اندر پورے کا پورا واضح کیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے سامنے چند سلوگنز کی روشنی میں لوگ اس کی بڑی آسان تعبیر کرتے ہیں کہ سر تن سے جدا اور دیکھتے ہی جو ہے وہ یہ کر دیں, حالانکہ اس کی بالکل دور دور تک نہ قانون میں نہ اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پورا ایک طریقہ کار اس میں وضع کیا گیا ہے گواہان کا اور پروسیڈنگ کا, اور پورا پروسیس ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ چاہے معاملہ انجینئر صاحب کا ہوتا ہے یا کوئی بھی, ہم اس کے دفاع میں شہری کے ایک بنیادی حقوق کے دفاع میں ضرور آتے. یہ محض انجینئر صاحب کی سائڈ لینا یا پھر محض ان کے دفاع کرنا مقصد نہیں تھا. اور ایک بار پھر یہ ہم یہاں پہ گزارش کریں گے کہ انجینئر صاحب کی تمام باتوں سے ہم اتفاق اوبیسلی نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہیے, نہ ہی بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی ہونی چاہیے. ان کی بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ اچھی لگتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جیل میں اور اس قید تنہائی میں اور اس سارے مرحلے میں انجینئر صاحب نے بہت کچھ سوچا ہوگا, بہت ساری چیزوں پہ غور کیا ہوگا اور آئندہ آنے والے دلوں میں ان کے اندر بھی ایک مزید ٹھہراؤ, مزید تدبر
اور ایک کافی بدلے ہوئے اور بہتر جو ہے وہ انسان ہمیں نظر آئیں گے. پہلے بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, ان کے کام سے بہت استفادہ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایسے پروسیس کے بعد انسان جو ہے وہ مزید مضبوط بھی ہوتا ہے, ایسے تجربات سے سیکھتا بھی ہے. وہ جو سارا انہوں نے مراقبہ کیا ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں ہم منتظر رہیں گے ان کے تجربات سننے کے لیے بھی, اور اس بات کے بھی کہ وہ جو سارے کے سارے ان کے لیسنز ہیں تو ایک مزید ذرا ایک شائستگی ان کے لہجے میں اور باقی چیزوں کے نظر آئے گی, اور وہ سارے کا سارا ٹائم جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا ان کی آئندہ والی پرسنالٹی کے اندر بھی. وہ ظاہر ہے وہ خود سمجھتے ہیں انہوں نے وہ کیا کرنا ہے, لیکن ہم صرف اپنی توقعات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سارے وقت کی روشنی میں اور اس ساری ریاضت کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری نظر آئے گی, مجموعی طور کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا, مجموعی شخصیت کے اندر بھی ہر لڑائی کو لڑنے کے لیے جو ہے وہ سامنے نہیں آ جائے گا. جو ان کا ایک بہت ضروری کام ہے توحید کے حوالے سے اور خالص قرآن و حدیث کے جو اصل معنی اور مفاہیم ہے نئی نسل تک پہنچانے کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے, جو بہت کم لوگ پاکستان میں اس طریقے سے کر رہے ہیں, بغیر کسی لیت و لال کے اور بغیر خوف کا شکار ہوئے یا بغیر کسی لالچ کے جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہیں. انجینئر صاحب ان میں سر فہرست ہیں, تو وہ اپنے اس کام کی ذمہ داری کو مزید محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر ضروری کنٹروورسی سے بچا کر رکھیں گے اور اپنے اس کام کی سینکٹیٹی کو مزید اس کو یقینی بنائیں گے, اس کی حفاظت کریں گے اور ایک بہتر طریقے سے جب آگے چلیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر قسم کے انتشار سے بچا رہے گا اور سینس پریویل کرے گی, اور حضور نبی کریم آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا معاشرہ بہتری کی جانب بڑھے گا. سننے کا بہت شکریہ.